درد رکھیا سی تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے انہوں نے جتنے بھی اعمال نے یہ جو کچھ بھی انہوں واسطے اچھے الفاظ نے اللہ تعالیٰ انہوں کی نجات کا سامان فرمائے. مینوں علم نہیں سی کل بھائی اعظم صاحب نے مینوں فون کر کے دسیا کہ انہوں کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں کی محبت ہے کہ انہوں نے مینوں حاضری کا حکم بھی فرمایا تو میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں. میں جو آیا مبارکہ پڑھی ہے یہ دعا کے حوالے نال ہی آیا مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان دا اے وصف ہے مہاجر یا انصار بعد وچ آن والے فرمایا کہ یہ دعا کردے نے ربنا اغفر لنا یا اللہ ساڈی بھی مغفرت فرما وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ساڑے او بھائی کے جو حالت ایمان وچ ساڑے تو پہلے چلے گئے یا اللہ انہوں دی بھی مغفرت فرما. یہ قرآن پاک دی آیت مبارکہ ہے جدا مفہوم میں عرض کر رہا ہے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ یا اللہ جو ایمان دی دولت نال ساڑے تو پہلے چلے گئے یا اللہ انہوں دی بھی مغفرت فرما. مسلمان کتنا خوش نصیب ہے کہ جڑا زندہ تے پھر بھی وہ واسطے دعاواں نے. زندہ مسلمان بیمار ہے تو وہ واسطے دعا ہو رہی ہے اللہ انہوں صحت دے. اگر کوئی مشکل وچ پھر دعا ہو رہی ہے اللہ دی مشکل آسان کرے. یہ اہل ایمان دے واسطے تحفے نے دعا دے. اگر دنیا تو چلا گیا مسلمان جانے تو بعد پھر بھی وہ واسطے دعا دی محفلاں سج رہی ہیں. یہ ساری نسبت تے برکت جڑی ہے ایمان دی جو ایمان دا خزانہ ہے نا ساری برکت ایمان دی ہے. ایمان والے بندے نو کانٹا بھی چھپے تو اللہ نے او دے تے بھی اجر رکھیا. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ کہتے ہیں میرا خیال کوئی ایسا پریشانی دا مسئلہ نہیں. سبحان اللہ دا مطلب ہے اللہ پاک ہے. بڑی پیاری تسبیح ہے. انسان کو ایسی محفلاں وچ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ برکت کا سامان پیدا ہوتا رہے. فرمایا کہ مسلمان نو کانٹا بھی چھپے تو اللہ نے وہ بھی اجر رکھیا. مسلمان ایک دن بیمار رہے اللہ تعالیٰ وہ دے کئی گناہ جڑے نے وہ جھاڑ دیتا وے کئی گناہاں دی اس نو معافی عطا فرما دے. مسلمان بیمار رہے پھر بھی وہ دے گناہاں دا کفارہ ہے. طویل بیماری جو انسان برداشت کر کے دنیا تو جانتا ہے اکثر اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں تو صاف کر دیتا ہے. اس دی بیماری اس دی مرض اس دی تکلیف وہ دا کراہنا بیماری دے اندر وہ دا ہائے یا آواز نکالنا تکلیف دے اندر رب العالمین ایمان والیاں نو انہاں دا اجر ضائع نہیں کرتا. ایمان دی وجہ تو کلمے دی دولت ایسی ہے کہ انسان مسلمان کو کانٹا بھی چھپے تو وہ بھی اجر. لیکن کافر ہے غیر مسلم ہے وہ واسطے جو بھی وہ فلائی کام دنیا کے اندر کرتا ہے بہت کچھ کرتے ہیں کفار بھی لیکن وہ اجر اللہ اس کو دنیا کے اندر تو دے دے گا کسی بھی صورت اندر. آخرت لئی وہ کوئی اجر نہیں چاہے اس نے جن بھی فلائی کام کیتے ہیں کیونکہ اجر جڑا ہے وہ ایمان دے نال منسوب ہے. یہ مشروط ہے ایمان دے نال. اجر واسطے یا آخرت واسطے جو اجر ہے اللہ نے صرف اہل ایمان واسطے رکھیا ہے. تو سبحان اللہ. یہ درود پاک پڑھیے صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ و علیک وصحبہ یا حبیب اللہ. اجر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان واسطے رکھے ہیں. قرآن پاک پڑھیے تو یہودی تسی دیکھ لو انہوں نے انبیاء دے تے ظلم کیتا. یہودی ہمیشہ دین اسلام دا دشمنی کرتے ہیں. قرآن پاک دا پہلا سپارہ پڑھیے تو یہودی جڑے نے وہ نبیاں دے دشمن بھی رہے مسلمانہ دے دشمن رہے اسلام دے دشمن رہے. اس دے باوجود پتہ کی کہندے سن قرآن پڑھیے تو کہندے سن کہ جنت بھی ساڑھے واسطے ہوئے مسلمانہ واسطے نہیں. وہ کہندے سن کہ آخرت خالص ساڑھے واسطے ہوئے. قرآن پاک دے اندر لفظ پہلے سپارے وچ ہی موجود نے کہ وہ کہندے سن کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت تے ساڑھے واسطے بنائی ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتے سن کل انکانت، یہ لفظ نے قرآن پاک کل انکانت لکم الدار الاخرہ، وہ کہتے سن آخرت ہے ہی ساڑھے واسطے میں، مسلمانوں کو کچھ نہیں ملنا آخرت اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت، فرمایا محبوب یہودی کہندے نے جڑے تیرا کلمہ بھی نہیں پڑھ دے، تیرے تے ایمان بھی نہیں لے آئے، یہ بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ایسی تے آخرت اندر کامیابی ایسا ہو جائے۔ تو فرمایا محبوبہ انہاں دی غلط فہمی جڑی ہے اس دنیا کے اندر ہی اسی دور کر دیں، کیونکہ اس وقت قرآن کا نزول ہو رہا سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جبریل قرآن لے کے آتے سن۔ یہودیاں نے جس ویلے بڑا بول بولیا نا کہ انہوں نے کہا کہ آخرت ہے ہی ساڈے واسطے، مسلمانوں واسطے ہے، پڑھ کے ویکھو قرآن تے ایمان تازہ کرو۔ اللہ نے قرآن پاک میں انہاں دے اس شبے نو دور کر دیتا، فرمایا کہ جنت تہاڈے لئی نہیں، جنت میرے مصطفیٰ دے غلاماں واسطے ہے۔ اونچی آواز نال کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الاخرہ خالصۃ من دون الناس، وہ کہنے سن جنت ساڑھے واسطے وے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ انہاں دا یہ فکر دور کر دے، انہاں دے نعرے دور کر دے، انہاں دی خوش فہمی دور کر دے۔ فرمایا انہاں واسطے جنت نہیں ہو سکتی، فرمایا اگر یہ واقعی اپنے آپ نو جنتی سمجھدے نے سونیا انہاں نو صرف کہہ دو ایک لفظ بول کے، ایک کہنا اپنی زبانہ وچوں کی کرن موت کی تمنا کرن والے بھلائی تمن، فرمایا فتمنا بالموت، اپنی زبانہ وچوں موت کی تمنا کرن۔ فرمایا محبوبہ انہاں نو فرماؤ یہودیاں نو اگر تسی اپنے اس دعوے دے اندر سچے ہو فتمنا بالموت، سونیا انہاں نو کہو ذرا موت کی تمنا کرن۔ فرمایا محبوبہ کدے بھی موت کی تمنا نہیں کرن گے، وَلَن يَتَمَنَّوْا، فرمایا انہاں موت کی تمنا کرنی کوئی نہیں، یہ تے موت کو بڑے ڈر دے نے۔ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْا، یہ موت دے نام تو بھی بڑا ڈر دے۔ کئی مسلمان آج موت کا نام لئیے تو بھی بڑا ڈر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کسی کے سامنے موت کی گل کرو نا کہتے ہیں بندہ سانو ڈران آ گیا، پتہ نہیں یہ لفظ بولنے کے نال شاید وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کو اللہ تعالیٰ یہ لفظوں کی وجہ تو سانو موت دے دیں، اتنا ایک جہالت والا خیال۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کیا موت کی فکر موت کا بیان نہیں سر کرتے؟ قرآن پاک کے اندر موت کے متعلق آیات نہیں۔ مومن موت کو ڈرتا نہیں، مومن دے واسطے موت تے تحفہ ہے، مومن دے واسطے موت تحفہ ہے۔ حضور کی حدیث سے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ حدیث پاک کے لفظ ہے۔ فرمایا دنیا جڑی ہے یہ مومن دے واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت ہے۔